Pakistan. ڈونلڈ ٹرمپ کوئی دن نہیں جاتا پاکستان کا نام نہ لیں، پاکستان کی تعریف نہ کریں اور بار بار یاد نہ دلائیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کی سیز فائر انہوں نے کرائی۔ پچھلے 12 دنوں میں 8 بار اگر وہ پاکستان کا نام لیتے ہیں اور بھارت کے ساتھ جوڑ کے لیتے ہیں تو بھارت میں افراتفری نہیں مچے گی تو کیا ہوگا؟ جو پاکستان کا ریسپانس تھا شاید اس کی توقع وہ نہیں کر رہے تھے۔ امریکہ کو بھی ریئلائز ہوا کہ معاملات تو ہاتھ سے نکل بھی سکتے ہیں، اگر امریکہ کی انٹرونشن نہ ہوتی تو شاید معاملات بگڑ بھی سکتے تھے۔ بار بار پاکستان اور بھارت کو ایک ہی الفاظ میں یاد کرنا، ہم پلہ دوز قرار دینا، انڈیا میں ظاہر ہے اس معاملے پہ ایک افراتفری مچی ہوئی ہے۔ اب ان کے چاہتے نہ چاہتے پاکستان اور بھارت ری ہائفنیٹ ہو گئے ہیں، تو جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ڈیولپ ہو رہی تھی اس کے بارے میں بہت سے بھارت کے اندر کوسچنز ریز ہو رہے ہیں۔ تمام ممکنات میں شامل ہیں کہ بھارت پریشر بلڈ کرنے کے لیے پاکستان کو استعمال کر رہے ہیں، تو آنے والے مہینوں میں بالکل واضح ہو جائے گا کہ ہمارے تعلقات کس جانے جاتے ہیں۔ آیا یہ اسٹیٹمنٹ سے آگے ایکشنز نہیں بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے؟ امریکہ کی کہیں نہ کہیں یہ خواہش ضرور ہوگی کسی نہ کسی لیول پہ کہ ہمیں چین سے تھوڑا سا دور کیا جائے۔ حالیہ واقعات نے کشمیر کو گلوبل فلیش پوائنٹ بنا دیا ہے۔ اب پوری دنیا میں جو امپورٹنٹ اس وقت کانفلکٹ جس کی بات ہو رہی ہے اس میں کشمیر سر فہرست بھی نظر آتا ہے۔ چاہتے نہ چاہتے بھی جموں اور کشمیر سینٹر اسٹیج پہ آ گیا، اور اس وقت دنیا بات کر رہی ہے کہ اگر ساؤتھ ایشیا میں کوئی معاملہ ہے، کوئی تنازع ہے تو وہ جموں اور کشمیر کا ہے اور اس کا حل ہونا بہت ضروری ہے۔ کیا وہ جو امریکہ نے کہا کہ اب بات چیت ہوگی پاکستان اور بھارت کے درمیان اور کسی تیسرے مقام پر ہوگی؟ نہیں، میں پاکستان اور بھارت کے درمیان تو ٹاکس کو بالکل رد نہیں کرتا، میں تو بلکہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگلے آنے والے مہینوں میں بیک چینل پہ کہیں نہ کہیں کوئی کانٹیکٹ ضرور ہوگا۔ بھارت میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ یہ وہ کھلبلی اس سے زیادہ ہے جو حالیہ جنگ کے دوران پاکستان کے ہاتھوں شکست کی وجہ سے مچی۔ اب کھلبلی کی وجہ ہے امریکہ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ کوئی دن نہیں جاتا پاکستان کا نام نہ لیں، پاکستان کی تعریف نہ کریں اور بار بار یاد نہ دلائیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کی سیز فائر انہوں نے کرائی۔ پاکستان کی تعریف کرتے کرتے پریزیڈنٹ ٹرمپ تھکتے نہیں ہیں۔ پچھلے 12 دنوں میں 8 بار اگر وہ پاکستان کا نام لیتے ہیں اور بھارت کے ساتھ جوڑ کے لیتے ہیں تو بھارت میں افراتفری نہیں مچے گی تو کیا ہوگا؟ Pakistan is some excellent people and some really good, a great leader. Pakistan, they would love to trade. You know, they're brilliant people. They make incredible products. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to be soon negotiating with Pakistan. I know both. We get along with both countries very well. Good relationships with both. بھارت میں انٹلیکچوئلز، بھارت کا میڈیا حیران پریشان ہے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس کے ایڈیٹر سی راجا موہن نے لکھا کہ بھارت نے جس طرح سے کمنٹری سنی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کشمیر کے معاملے میں پچھلے چند دنوں کے دوران، اس نے بھارت کے کئی سالوں کا نیریٹو کو تہس نہس کر دیا ہے۔ دوسری جانب بھارتی انٹلیکچوئلز یہ یاد دلا رہے ہیں کہ کولڈ وار کے زمانے میں بھی امریکہ نے کشمیر کے معاملے پہ پاکستان کی جانب اس جھکاؤ کا اظہار نہیں کیا جو پچھلے 12 دنوں کے دوران کیا۔ بعض بھارتی انٹلیکچوئلز کا خیال یہ ہے کہ 90 کی دہائی میں پاکستان کے ان معاملات کے حوالے سے بھارت میں اگر کوئی برتری حاصل کی تھی گلوبل لیول پہ اور امریکہ میں تو اس کی وجہ بھارت کی ایک سیکولر آئیڈینٹی تھی، بھارت کی ڈیموکریٹک آئیڈینٹی تھی۔ لیکن حالیہ سالوں میں نریندر مودی کی حکومت نے ایکسٹریمسٹ ہندو آئیڈیالوجی کے ذریعے بھارت کی اس آئیڈیالوجی کو برباد کیا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ مغرب اور امریکہ اب اس معاملے پہ محتاط ہو گئے ہیں اور ان کا جھکاؤ پاکستان کی جانب ہو رہا ہے۔ Narendra Modi, particularly since 2019, has earned himself the sobriquet religious strongman. You know, the fact that he religiously presided over the inauguration of the Ram temple in Ayodhya as Prime Minister, sent a sign that he believed India was a Hindu Rashtra. So he has presented himself as a religious strongman. It's been this attempt to impose a kind of a Hindu naturalness to how Indians should think, you know, to make us believe that we are essentially a Hindu state in which others who are not Hindus live at our mercy. So our democratic and pluralistic credentials have been eroded over the last decade, and that's quite
starkly visible to a non-partisan observer. So we should not simply keep on parroting the claims, we are the mother of democracy, we are an entirely secular and plural society, when the fact is we are less plural, less secular and less democratic than we were a decade ago. भारत में जाहिर है खलबली मचे ना मचे, आपको शायद इल्म हो, जुमे को कतर में प्रेसिडेंट ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया, उनसे सीरिया के मुतालिक सवाल पूछा गया। सवाल सीरिया के मुतालिक था। सदर ट्रंप ने कहा कि रुके, पहले मैं पाकिस्तान की बात करना चाह रहा हूँ। उस सवाल में पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की तारीफ, जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया, 12 दिन में 8वीं बार इन अल्फाज में प्रेसिडेंट ट्रंप ने की, और यकीनन भारत इस मामले पे स्टंट नजर आ रहा है। The other foreign policy shift was this embrace of Syria. And you met with the Syrian president. Well, before I talk about that, just one word. Yeah. Also Pakistan. Great conversations with Pakistan. You know, we can't forget them. And because it does take two to tango. And with India, I felt very certain. And with Pakistan, I also talked about trade. Oh, they would love to trade. They would love to trade. You know, they're brilliant people. They make incredible products. And we don't do much trading with them. And yet I have a good relationship. भारत में इस बात पे भी बहुत परेशानी है कि कई दहाई लगी, कई डेकेड्स के बाद किसी सूरत से पाकिस्तान और भारत को अलहदा कर दिया गया था अमेरिकी नैरेटिव के अंदर। पाकिस्तान और भारत का जिक्र एक साथ ना हो, लेकिन हालिया दिनों में ये पूरी सूरत हाल बदल गई है, रीहाइफनेट हो गए हैं। पाकिस्तान और भारत का जिक्र हर लम्हे, हर मौके पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने, अमेरिकी इंतजामिया ने एक साथ किया, एक अल्फाज के साथ किया, एक तारीफ के साथ किया, एक वजन के साथ किया। और सदर ट्रंप ने इस बात को अपने जहन में नहीं रखा कि भारत तो दरअसल $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, पाकिस्तान $400 बिलियन की इकोनॉमी है, लेकिन दोनों की तिजारत को, दोनों की गुफ्तगू को उन्होंने हम पल्ला रखा। ये अमेरिकी इंटेलेक्चुअल्स भी इस पे अपनी सोच बता रहे हैं, और भारतीय बार बार उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। Trump's comments about Kashmir, his words were, they'll figure it out one way or the other. Does that mean that he's equated the two as sort of equal partners in problems? Right. I mean, as we could agree, I mean, many of the public statements that Trump gave during this crisis, in fact, most of them, appeared to engage in the hyphenization that U.S. policy has stayed away from for several decades now. I think this is someone who knew that there was a serious crisis playing out between India and Pakistan. And he was very intrigued by the intractability of this Kashmir issue, and thought that, maybe it seems intriguing as something that he would want to look into, so to speak. How seriously is Kashmir internationalized? Well, I mean, I guess from a rhetorical level, Kashmir has been internationalized because President Trump, clearly one of the most powerful figures on earth, publicly said that, it's time to seek a solution. So I think on a rhetorical level that internationalizes it. सबसे अहम बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 8 बार पूरी दुनिया को ये याद करा के कि दरअसल पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर अमेरिका ने कराया, उन्होंने कराया, भारत के इस नैरेटिव को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया कि ये दरअसल पाकिस्तान और भारत का एक बाइलैटरल इशू है, इसमें कोई इंटरनेशनल मीडिएशन की गुंजाइश नहीं है, और ये एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है जो भारत की कश्मीर के हवाले से जो नैरेटिव है उसको पहुंचा है। और इसके साथ ही जाहिर है कि ग्लोबल फ्लैश पॉइंट बन गया है कि दुनिया इस वक्त उसका सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न में से एक कंसर्न ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर के मामले पे सालिसी हो, आलमी सालिसी हो, किसी तीसरे मुल्क में ये गुफ्तगू हो, और इसका इजहार बार बार डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। फिर मैं आपको बताऊं कि 2 हफ्ते में 8 बार कर चुके हैं, और यही वजह है कि बेपनाह परेशानी है भारत। राष्ट्रपति ट्रंप ने दोहराया है कि मैंने भारत और पाकिस्तान को लुभाया है, धमकाया है और युद्ध विराम करवाया, और हमारे प्रधानमंत्री डोनाल्ड भाई के दोस्त चुप हैं। हमारे विदेश मंत्री चुप हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री कहते हैं अमेरिका की मध्यस्थता की वजह से ये युद्ध विराम हुआ। तीसरे जगह में बातचीत होगी भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान एक ही नाव में है, भारत और पाकिस्तान एक ही लेवल पर, एक ही स्तर पर है। उसका खंडन प्रधानमंत्री से नहीं आता है, सब लोग चुप हैं। दूसरी जानिब प्रेसिडेंट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, उनके तमाम एहलकार बार बार दुनिया को एक जानिब याद दिला रहे हैं कि ये सीज फायर हमने कराया। भारत में इस पे बहुत शदीद पॉलिटिकल लेवल पर भी, मीडिया में भी गम गुस्सा है कि आखिर भारत क्यों इस बात पे तैयार हुआ
کہ اس نے امریکہ کی مانی اور ایک تیسرے فریق کے ذریعے پاکستان کے ساتھ سیز فائر کیا، کشمیر کے مسئلے کو انٹرنیشنلائز کر دیا، انٹرنیشنل میڈیشن کے دروازے کھول دیے۔ اب کوئی چارہ نہیں ہے بھارت کے پاس اور اس کی لیڈرشپ کے پاس کہ اس صورتحال کو بدلے، جھٹلائے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، امریکی انتظامیہ کو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے حالیہ دنوں میں بڑے حیران کن سٹیٹمنٹس دیکھے، خود وزیر خارجہ جے شنکر اور سیکرٹری خارجہ وکرم مسری کے سٹیٹمنٹس آئے جو کہ جھٹلانے کی کوشش ہے امریکی انتظامیہ کو۔ Now, Trump claims this cessation of hostilities as a success that he brought about. You know, that happens naturally. You know, when two countries are engaged in a conflict, it is natural that countries in the world call up and ask and try to sort of indicate concern and what they can do in such a situation. But the ceasefire, the cessation of firing and military action was something which was negotiated directly between India and Pakistan. انتہائی انٹرسٹنگ موضوع ہے کیونکہ اس کا تعلق فورن افیئرس سے ہے، اسی لیے میں نے دعوت دی ہے۔ پاکستان کے فارمر سیزنڈ ڈپلومیٹ، انڈیا میں بھی ایمبیسڈر رہ چکے ہیں، جناب عبد الباسط کو۔ عبد الباسط صاحب، بڑی امپورٹنٹ سچویشن ہے، آپ نے ابھی سنی۔ خاص طور پہ یہ پاکستان اور بھارت کی سیز فائر کا کریڈٹ اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ امریکہ لے رہا ہے، چاہے بھارت کو پسند آئے نہ پسند آئے، اور خود پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ لے رہے ہیں۔ پچھلے 12 دن میں 8 بار انہوں نے یاد دلایا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر انہوں نے کرائی ہے۔ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کو اس معاملے پہ بات چیت کرنی ہوگی، اور اس سے پہلے امریکن ایڈمنسٹریشن کہہ چکی ہے کہ تیسرے مقام پر ہوگی، لیکن بار بار پاکستان اور بھارت کو ایک ہی الفاظ میں یاد کرنا، ہم پلہ دوست قرار دینا، ہم پلہ دونوں کے لیے اچھے الفاظ بولنا، بلکہ پاکستان کے لیے زیادہ بہتر بات کرنا۔ 12 دن میں 8 بار انڈیا میں ظاہر ہے اس معاملے پہ ایک افراتفری مچی ہوئی ہے۔ What do you make of it, عباس صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ کمال خان صاحب۔ یقیناً بھارت اس وقت پریشان بھی ہے اور کسی حد تک حیران بھی ہے، کیونکہ ان کے خیال میں تو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایوالو ہو رہی تھی بھارت اور امریکہ کے درمیان، اور خاص طور پہ اس واقعے سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو کہ جے ڈی وینس نے جہاں یہ بھارت کو اشارتاً کہہ دیا تھا کہ آپ کوئی لمیٹڈ ایکشن لیں لیکن اس کو ایسکلیٹ نہ کریں، تو بھارت نے اس کو اپنے لیے سمجھا کہ ان کو شاید ایک اجازت نامہ مل گیا ہے امریکہ کی جانب سے، تو انہوں نے لمیٹڈ ایکشن تو لے لیا، لیکن آبویسلی جو پاکستان کا ریسپانس تھا شاید اس کی توقع وہ نہیں کر رہے تھے، اور جو پاکستان کے ہاتھوں سے ہزیمت اٹھانی پڑی اس کی بھی شاید توقع وہ نہیں کر رہے تھے۔ تو جب سچویشن اسکلیٹ ہوئی تو امریکہ کو بھی ریئلائز ہوا کہ معاملات تو ہاتھ سے نکل بھی سکتے ہیں، تو اس وجہ سے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، تو اس وجہ سے اب امریکہ کے پریزیڈنٹ کا بار بار یہ کریڈٹ لینا، اور کسی حد تک یقیناً یہ درست بھی ہے، کیونکہ اگر امریکہ کی انٹرونشن نہ ہوتی تو شاید معاملات بگڑ بھی سکتے تھے۔ اب معاملہ کچھ یہ ہو گیا نا کہ 2-3 حوالوں سے اگر آپ دیکھیے تو بھارت کے لیے پریشان کن تو ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار بھارت اور پاکستان کو ایک ہی اس لحاظ سے ایکویٹ انہوں نے کر دیا کہ دونوں گریٹ پاورز ہیں، دونوں کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ڈیولپ ہو رہی تھی اس کے بارے میں بہت سے بھارت کے اندر کویسچنز ریز ہو رہے ہیں۔ دوسری بات جو بھارت کوشش کرتا رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے، اگر آپ دیکھیے تو پریزیڈنٹ کلنٹن کا جو وزٹ ہوا تھا 2000 میں، اس وقت سے یہ کوشش ہو رہا ہے کہ پاکستان کو اپنے آپ سے ڈی ہائفنیٹ کرے۔ اب ان کے چاہتے نہ چاہتے پاکستان اور بھارت ری ہائفنیٹ ہو گئے ہیں، حالانکہ ہمارے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ ری ہائفنیٹ ہوں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت نے بہت کوشش کی کہ جی ہم تو ایک بہت بڑا ملک ہیں، پاکستان کہاں ہم کہاں، تو یہ پاکستان اور بھارت کی ری ہائفنیشن بنتی نہیں ہے۔ تو ایک یہ معاملہ بھی ہو گیا اس ساری اسکرمش یا کانفلکٹ سے، اور پھر تیسرا جو ان کے لیے پریشان کن بات ہوئی ہے وہ کشمیر کے معاملے میں ہوئی ہے۔ چاہتے نہ چاہتے بھی جموں اور کشمیر سینٹر اسٹیج پہ آ گیا، اور اس وقت دنیا بات کر رہی ہے کہ اگر ساؤتھ ایشیا میں کوئی معاملہ ہے، کوئی تنازع ہے، تو وہ جموں اور کشمیر کا ہے اور اس کا حل ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اب میرے خیال میں بھارت اس وقت ایک ایسی سچویشن میں ہے جہاں ڈپلومیٹیکلی ان کے لیے سکی ہے، اور ابھی وہ ڈیلیگیشن بھجوا رہے ہیں آبویسلی دنیا 33 ممالک میں تقریباً، تاکہ اس کو ریکور کریں، لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک بلنڈر بھارت نے کیا ہے،
یہ جو ڈیلیگیشنز بھیجوا رہے ہیں اس سے لامحالہ فوکس پاکستان بھارت کے تعلقات پہ آئے گا. ان کے پرسپیکٹو سے بات کرو, ہمارے پرسپیکٹو سے تو بہت اچھا ہے کہ بھارت کا ڈیلیگیشن جا رہا ہے, وہاں پہ لامحالہ جموں اور کشمیر پہ بھی بات ہوگی, پاکستان بھارت کے تعلقات بھی بات ہوگی. تو جو وہ باتیں ایوائڈ کرتے رہے ہیں وہ ساری باتیں واپس آ رہی ہیں, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ان کی ڈپلومیٹک فیلیور ہے. جی امپورٹنٹ بات یہ ہے بھائی صاحب کہ ایک تو یو ایس ایڈمنسٹریشن, ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ. اچھا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک تو جو بھارت میں پریشانی ہے, جو بالکل جیسے آپ نے بجا فرمایا کہ بھارت تو ہمیشہ سے سمجھ رہا تھا کہ ڈی ہائیفنیٹ ہو گیا ہے, بھارت الگ پاکستان الگ, اس کا ملا کے نام نہ لیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ری ہائیفنیٹ ہو گیا ہے, اور ری ہائیفنیٹ ہوا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیول پہ. 8 دفعہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کو ایک ساتھ کہا, انہوں نے کہا کہ دونوں عظیم ملک ہمارے عظیم دوست ہیں, مطلب اسی ٹو دیٹ افیکٹ کہ ہم بالکل ہمارے برابر کے بہت عمدہ دوست ہیں, بہت عمدہ. مگر پاکستان کے لیے وہ اضافی جملے بھی بول رہے ہیں, وہ اضافی تعریف بھی کر رہے ہیں, وہ پاکستان کو اضافی نمبر بھی دے رہے ہیں. یہ بہت ایک امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے جس میں بھارت میں خاص طور پہ زیادہ پریشانی ہے, اور وہاں اس کو کھوجنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آخر ٹرمپ ایسا کر کیوں رہے ہیں. دیکھیے, میں اس بارے میں ہمیں بھی زیادہ کوئی یوفورک نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں. ایک تو یقیناً جو کانفلکٹ کے بعد کے جو حالات ہیں وہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے تو آئے ہوں گے, کہ جس طرح پاکستان کی آرمڈ فورسز نے پرفارم کیا, وہ آبویسلی ان کے ذہن میں ایک چیز رہ گئی ہوگی کہ پاکستان نے تو بڑا کھل کے ریسپانس دیا بھارت کو. ایک تو وہ وجہ ہے. لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان, بھارت اور امریکہ کے جو درمیان تعلقات ہیں ان کی نوعیت کا جو ایک لیول ہے, اور جو ریجنل ڈائنامکس ہیں, گلوبل ڈائنامکس میں, اس میں پرابلمز اس طرح نہیں آ سکتے جس طرح کہ شاید ہمارے لوگ یہاں سوچ رہے ہوں گے. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید یہ چیزیں امریکہ اور بھارت کے لیے کسی طریقے سے بہتر ہو جائیں, کیونکہ ان کے جو بہت سے انٹرسٹ ہیں وہ کنورج کرتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیے تو کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تو ایک ایمفیسس رہا ہے اکنامک ریلیشنز پہ, ٹریڈ ریلیشنز پہ, تو بھارت اور امریکہ کے درمیان جو یہ تعلقات ہیں اکنامک لیول پہ, وہ ایک ایسا ہے جو کہ پاکستان شاید اس وقت اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتا. لیکن پاکستان کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے امریکہ کے لیے کہ ہمارے چین کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہیں, اور امریکہ کی کہیں نہ کہیں یہ خواہش ضرور ہوگی کسی نہ کسی لیول پہ کہ ہمیں چین سے تھوڑا سا دور کیا جائے. تو اس لیے ہمارے لیے بھی ایک موقع تو ہے, جہاں یہ چیلنج ہے وہاں ہمارے لیے اپرچونٹی بھی ہے کہ ہم اس کو کس طرح پلے کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو کس طرح پوزیشن کرتے ہیں, تاکہ جہاں ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی چائنا کے ساتھ رہے تو وہاں جو بھی ٹرانزیکشنل ہم بینیفٹس اٹھا سکتے ہیں, ایڈوانٹیجز امریکہ سے, وہ بھی ہم اٹھائیں. لیکن بھارت یقیناً جی بھائی صاحب, میرے خیال میں اس میں ہمیں مکمل طور پہ نہ بھارت میں اندازہ ہے کہ ٹرمپ اگر اتنا لجا رہے ہیں یا اتنا وہ پاکستان کو کی امپورٹنس کو بھارت کے ہم پلہ قرار دے رہے ہیں, پاکستان کی بلکہ بھارت سے زیادہ تعریف کر رہے ہیں, اس کی جو بھی وجوہات نہیں ہو. لیکن ایک بات جو سامنے آ رہی ہے کہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہے بھائی صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا انفلوئنشل ویسٹرن میڈیا, چاہے وہ ایف ٹی ہو, چاہے سی این این ہو, چاہے بی بی سی ہو, چاہے انٹلیکچوئلز ہو, وہ بھارت میں یہ جو ہندوتا کی جو کیفیت ہے, جو پرائم منسٹر مودی اپنے آپ کو ایک سپریمو انڈین ہندو جو اپنی آئیڈینٹی کو وہ بار بار اجاگر کر رہے ہیں, اور اس مذہبی پوزیشن کو اپنے آپ کو اجاگر کر رہے ہیں, تو اس پر بھی بہت تبصرہ ہو رہا ہے پورے ویسٹرن میڈیا میں. اور شاید یہ ایک ایلیمنٹ ہے کنسرن کا کہ جس انداز سے یہ وہاں پہ ایک ریلیجس آئیڈینٹی بن گئی ہے پرائم منسٹر مودی کی, اور اس کو وہ بڑا سے بڑھا رہے ہیں آگے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو انٹلیکچوئل سرکٹ ہے, ویسٹرن میڈیا اور پھر ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ ہے, وہاں پر اس حوالے سے کوئی ڈیپ کنسرنز ہیں.
میں دیکھیے اس تھیری کو اتنا زیادہ سبسکرائب نہیں کرتا. پہلی وجہ تو یہ ہے، ایک تو اس وقت ویسٹرن دنیا کے اندر بھی ایک فشرز نظر آتے ہیں، کیزمز. یورپ اس وقت جو ہے وہ ٹھیک ہے، جو ایک لبرل ورلڈ آرڈر بنا تھا، دے آر اسٹل کلنگنگ ٹو اٹ، لیکن بہت خلیج ایک پیدا ہو گئی ہے، آئیڈیالوجیکل خلیج میں سمجھتا ہوں ویسٹرن دنیا کے اندر بھی. اور امریکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے ان کے زیادہ اتنے کنسرنز نہیں ہیں جہاں تک میں اسیس کر سکتا ہوں. یہ ہیومن رائٹس کے ایشوز، یہ جو ایتھوز ہیں یا لبرل ویلیوز ہیں، ان کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ از ناٹ ریئلی کنسرنڈ. اگر یہ بات ہوتی تو بہت سی پریزیڈنٹ ٹرمپ بالکل نہیں ہوں گے، لیکن یہ جو مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا درجنوں آرٹیکلز ہیں ایف ٹی میں، فورن پالیسی میں، واشنگٹن پوسٹ میں، نیو یارک ٹائمز میں، اور دوسرا جو انٹلیکچوئل سرکل ہے وہ سارا اس کو بڑا کہہ رہا ہے سر. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عمران صاحب سفارتکاری میں نا، ڈپلومیسی میں بعض اوقات آپ ان چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ بھارت جو امریکہ میں ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ اس وقت یہ پریشر بلڈ کرنا چاہتی ہو مودی صاحب پہ، تاکہ وہ چین کے خلاف ایک زیادہ آنے والے سالوں میں ایک اچھا محاذ قائم کر سکیں اور مودی کو انڈر پریشر لے کر آئیں. یہ پاسبل ہے، اس کو میں ڈینائی نہیں کرتا، لیکن چونکہ بہت سی چیزیں آف گلیئر ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کو پتہ نہیں چلتا. لیکن یہ پریشر ٹیکٹکس ہو سکتے ہیں بھارت پہ کہ اس قسم کی چیزوں کو مینشن کیا جائے، ہندوتوا کو، یا جو اس وقت کرسچنز کے خلاف منی پور میں ہو رہا ہے یا اور بھی علاقوں میں جو ہو رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں، ابھی میرا خیال یہی ہے اور میری اسیسمنٹ یہی ہے کہ امریکہ نے ایک فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو آگے لے کر جائے گا. اس میں کچھ رکاوٹیں بھی آ سکتی ہیں، کچھ پاز بھی آ سکتا ہے، لیکن ایونچولی جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں نہیں ہیں، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ اسی طرح. اور ہمیں بھی انہی چیزوں پہ کمپلیسنٹ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں یقیناً اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جس قدر ہم اپنے تعلقات کو آگے لے کر جا سکتے ہیں امریکہ کے ساتھ لے کر جانا چاہیے. لیکن چونکہ اس وقت ویسٹرن دنیا بھی ڈیوائیڈڈ ہے، تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا اس بارے میں کیئرفل ہوں کہ ٹو ڈرا اینی کنکلوژن. وہ بجا ہے بھائی صاحب، وہ بالکل کیئرفل ہونا بھی بجا ہے. آپ کا تبصرے میں جو ایک محتاط رویہ ہے وہ بھی بالکل اپنی جگہ بجا ہے. لیکن ایک تاثر یہ لگ رہا ہے کہ پہلے تو یہ لگتا تھا کہ پاکستان کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے جہاں پر امریکہ اور بھارت کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ کی بات ہے پاکستان تو کہیں کاؤنٹ ہی نہیں کرتا. لیکن اس امتحان کی گھڑی میں، اس چیلنجنگ ماحول میں، بھارت جنگ کے موقع پر جو امریکی انتظامیہ، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اوور آل جو ایک کنڈکٹ رہا یا ان کی پالیسی رہی، وہ آپ نے خود دیکھا کہ بھارت میں اس پر شدید غم و غصہ ہے. ایک طرح سے صرف یہ نہیں ہے، ہم چاہے اس پہ، آپ نے جیسے فرمایا شروع میں کہ یوفورک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن دیر از سم تھنگ دیٹ جو کہ پرہیپس ڈزنٹ میٹ دی آئی. I agree with you. اور اس لیے بھارت میں ہر آئے دن ایک نیا بیان بھی آ رہے ہیں. بلکہ گزشتہ روز بھی جے شنکر صاحب نے کہا کہ جی ہم نے یہ جو سیز فائر کا فیصلہ کیا، یہ امریکہ کی کوئی ہم نے پریشر میں نہیں کیا، یہ تو ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کیا کیونکہ ہم نے اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر لیے تھے. تو وہ یقیناً ایک پریشانی. اور پھر اپوزیشن کی جانب سے بھی اب ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ مودی سرکار جو ہے، مودی صاحب، امیت شاہ، جے شنکر، اجیت دوول، یہ سب اپنا استعفیٰ پیش کریں کیونکہ یہ تو سارا معاملہ ہی گڑبڑ ہو گیا. آئی ایگری ود یو. لیکن جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے کہ پاکستان کو کیوں اس وقت ایکویٹ کر رہا ہے، ایک تو جو مجھے نظر آتا ہے ٹو بلڈ پریشر آن انڈیا، اس سے کنسیشنز لینے کے لیے یا اور چائنا کے اس کی کوشش کرنے کے لیے کہ بھارت اس وقت، لیکن اس کا ایک کاؤنٹر بیک فائر بھی کر سکتا ہے. کیونکہ اگر بھارت پہ بہت پریشر بلڈ ہوا تو پھر وہ چائنا کی جانب جو اس کے معاملات ہیں برکس میں یا بائیلیٹرل، ان کو بھی سیٹل کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ کہ معاملات چین کے ساتھ بھی ہمارے آگے بڑھیں. تو امریکہ کی بھی ایک حد تک ہے سچویشن کہ وہ بھارت پہ پریشر بلڈ کرے. لیکن اگر یہ پریشر اس لیے بلڈ کر رہے ہیں کہ ٹیرفز تو ویسے ہی بھارت نے اب کم کر دیے ہیں اور ٹریڈ بڑھے، بھارت امریکہ سے کچھ اور جہاز F-35 خریدے،
تو تمام ممکنات میں شامل ہیں کہ بھارت پریشر بلڈ کرنے کے لیے پاکستان کو استعمال کر رہے ہیں. اب پاکستان اگر واقعی کوئی معاملات آگے چلنے ہیں اور اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے کچھ، یا میں بھی کہہ رہا ہوں، کوئی اپرچونٹی نکلتی ہے، تو آنے والے مہینوں میں بالکل واضح ہو جائے گا کہ ہمارے تعلقات کس جانب جاتے ہیں. آیا یہ اسٹیٹمنٹ سے آگے ایکشنز نہیں بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے، یا صرف اسٹیٹمنٹس کی حد تک رہتے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ تعلقات کس نوعیت کے پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں. کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی دیکھیے اسٹیٹمنٹس تو لینا اور بات ہوتی ہے، لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہیز ٹریڈیشنلی بھی اینٹی پاکستان. وہاں پہ کوئی زیادہ پاکستان کی اتنی پذیرائی کبھی نہیں ملی. پینٹاگون میں یس ہمارے ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹس ریلیشنز بڑے اچھے رہے ہمیشہ. اب دیکھنا یہی ہے کہ اور معلوم ہو جائے گا اگلے 1-2 مہینوں میں کہ کس طرح معاملات کس کو کیا رخ اختیار کرتے ہیں. تو یہ جو اگلے 1-2 مہینے کی بات کی بات صاحب آپ نے، تو اس میں ایک یہ جو پورا ماحول بنا، جو جنگ ہوا اور جنگ میں جو نتائج آئے، اس کے بعد جو دنیا کا رویہ رہا ڈپلومیٹکلی، تو بھارت آئسولیٹ ہوا نا. خاص طور پر پاکستان نے جب ایک انڈس واٹر ٹریٹی کے معاملے میں کوئی بھارت کا ہمنوا نہیں ہے. پھر پاکستان نے جب کہا کہ پہلگام کی نیوٹرل اور ایک انٹرنیشنل اور ایک پروفیشنل آپ انویسٹیگیشن کرا لیں، انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرا لیں، اس میں پوری دنیا نے پاکستان کا ساتھ دیا، یورپین یونین نے دیا، سب نے پاکستان کا ساتھ دیا. پھر امریکہ کا یہ رویہ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں، نتائج، یہ ساری چیزیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ حالیہ واقعات نے کشمیر کو گلوبل فلیش پوائنٹ بنا دیا ہے. اب پوری دنیا میں جو امپورٹنٹ اس وقت کانفلکٹ جس کی بات ہو رہی ہے، اس میں کشمیر سر فہرست بھی نظر آتا ہے. تو اس پوری صورتحال میں کیا وہ جو امریکہ نے کہا کہ اب بات چیت ہوگی پاکستان اور بھارت کے درمیان اور کسی تیسرے مقام پر ہوگی، یہ نہیں کہا کہ ہونی چاہیے بلکہ ہوگی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ ضرور کہا کہ بڑا اچھا ڈنر ہونا چاہیے ان کی لیڈرشپ کا، یہ بڑا ایک خوشگوار ماحول ہونا چاہیے، وہ تو ایک الگ بات. لیکن یہ پالیسی میں کہا کہ اب بات چیت ہوگی. تو کیا آپ اس امکان کو، آپ یوزلی اس کو انٹرٹین نہیں کرتے، لیکن اب بھی رد کریں گے کہ یہ بات چیت اگلے 2-3 مہینوں میں کہیں نہ کہیں، چاہے ٹریک 2، چاہے خاموش، کہیں سیکریٹو، کہیں نہ کہیں پہ شروع ہو جائے؟ نہیں، میں پاکستان اور بھارت کے درمیان تو ٹاکس کو بالکل رد نہیں کرتا. میں تو بلکہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگلے آنے والے مہینوں میں بیک چینل پہ کہیں نہ کہیں کوئی کانٹیکٹ ضرور ہوگا، اور یہ ہونا بھی چاہیے. میں اسٹرکچرڈ اور فارمل ڈائلاگ کے اس وقت حق میں نہیں ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے، اور جو چیزیں جس طرح پاکستان اور بھارت کے درمیان ہمیشہ رہی ہیں، بیک چینل پہ کہیں نہ کہیں کانٹیکٹس ہوتے بھی ہیں اور گفتگو بھی ہوتی ہے، اور اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ سفارتکاری میں بہرحال اگر آپ دروازہ بند بھی کرتے دیتے ہیں تو کھڑکی کم از کم کھلی رکھنی چاہیے. لیکن میں پھر اسی سوال پہ آپ کے جو ہے واپس آتا ہوں کہ جو اصل یہ جو معاملہ ہے، دیکھیے ایک اور بڑی ہمیں انڈیکیشن مل جائے گی کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات کس نہج پہ جا رہے ہیں، اور بھارت اور امریکہ کے تعلقات کی کیا نوعیت اگلے آنے والے مہینے سالوں میں ہوتی ہے. ایک انڈیکیشن دیکھیے آپ کو اس سے ملے گی کہ جو وفود ہمارے بھی جا رہے ہیں، بلاول صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور بھارت سے ششی تھرور جا رہے ہیں، ان کو کس لیول پہ ملاقاتیں ملتی ہیں. دیٹ وڈ بی ویری امپورٹنٹ فار می ٹو سی. اس میں کیا کوئی ڈسکرمنیشن ہوتی ہے، کیا ہمیں بھی اسی لیول پہ ریسیو کیا جاتا ہے جہاں پہ بھارت کی ڈیلیگیشن کیا جاتا ہے. تو میرے لیے یہ ایک انڈیکیٹر ہوگا آنے والے مہینوں میں کہ کس طرح امریکہ بھارت اور پاکستان کو ٹریٹ کرتا ہے. وہ خالی امریکہ تو نہیں ہے، ظاہر ہے کہ یہ پوری دنیا میں ٹارگٹ ہے. بھارت باقی وفد ہے، اور پھر یہ بھی ہے پاکستانی وفد بھی جو ہے یورپ بھی جا رہا ہے، دوسری جگہوں پہ بھی ہے، یہ سب جائیں گے. دیٹ از کریکٹ. یہ ایک ہمیں انڈیکیشن دے دے گا. لیکن جہاں تک کیونکہ ہم امریکہ کی بات کر رہے ہیں تو میں نے اس لیے امریکہ کی بات کی. اور لیکن وہاں پہ بھی آبویسلی یو کے بھی جائے گا، فرانس بھی جا رہا ہے، برسلز بھی جا رہا ہے ہمارا ڈیلیگیشن. ہمارے تو چونکہ 7 ممالک میں شاید ہمارا ڈیلیگیشن جا رہا ہے، لیکن بھارت تو 33 ممالک میں بھجوا رہا ہے. بلکہ جو اس وقت یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے ممبر ہیں ان کو بھی، اور جو آنے والے ممبر ہیں ان کو بھی ان کی طرف بھی ڈیلیگیشن بھجوا رہے ہیں. تو اس سے ایک طرح آپ کو بھارت کی بوکھلاہٹ کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو نیریٹو تھا پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا، کراس بارڈر ٹیررزم کا،
وہ دنیا نے بالکل نہیں اس کو مانا، اس کو سبسکرائب نہیں کیا، بلکہ اس کو جھٹلا دیا. کیونکہ آپ دیکھیے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ابھی تک یہ نہیں ایشو ہوئی، کسی ممالک نے، کسی ملک نے بھی نہیں کی کہ پاکستان کو کنڈیم کیا ہو یا اس واقعے کی ذمہ داری ایون انڈائریکٹلی بھی پاکستان پر ڈالی ہو. تو یہ پاکستان کی میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے، اور بڑے مشکل حالات میں بڑے عرصے کے بعد ایک ہم نے کامیابی دیکھی سفارتی طور پہ بھی. جہاں ہمیں عسکری سفارت کامیابی ملی، وہاں سفارتی محاذ سے بھی ہم نے کامیابی دیکھی. تو یہ خوش آئند بات ہے کہ ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہمارے ادارے ہیں، وہ کوآرڈینیٹڈ طریقے سے آگے چل رہے ہیں اور اپنی جو ہے پوزیشنز کو کیلیبریٹ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہ بہت امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ پہلگام واقعے کے حوالے سے بھارت ابھی تک ایک رتی بھی ثبوت نہیں پیش کر سکا ہے پرپیٹریٹرز کے حوالے سے. چند خاکیوں کے علاوہ بھارت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. صرف یہ کہنا اور اس کی بنیاد پہ جنگ کر دینا، بھائی صاحب یہ بھی تو آخر دنیا دیکھ رہی ہے کہ بنا ثبوت، بنا کسی بات کے اس پر پوری جنگ بھی لاد دی پاکستان پہ، اور ظاہر ہے اس پہ ہزیمت اٹھانی پڑی. لیکن وہ آج بھی نہیں ہے. یہ 33 ملکوں میں جا کے کیا ثبوت دیں گے کہ پہلگام کا حملہ جو تھا وہ اس میں پاکستانی کہاں تھا؟ یہی تو دیکھیے سارا معاملہ ہے. مجھے خود، آپ یقین جانیے، میں خود بھی بہت ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حیران ہوں، کیونکہ بھارت کی سفارتکاری میں اس قدر جو گیپس نظر آ رہے ہیں مجھے اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آئے. اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں جس طریقے سے انہوں نے پہلگام کا ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی اور پاکستان کو یک انہوں نے ان پہ اس پہ الزام در دیا. یہ باتیں اور جس طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کیا، چاہے وہ پریس کانفرنسز ہوں دفتر خارجہ کی یا ملٹری کی پریس کانفرنسز ہوں، ایک بے ربط ہمیں چیزیں نظر آئیں اور کوئی آرگومنٹ نہیں پیش کرنے کے لیے. اور ابھی دیکھیے ایک اور بڑا قصہ یہ بھی چل رہا ہے کہ اس کے بعد پھر یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں جو 1267 کمیٹی ہے ادھر چلے گئے کہ جی ریزسٹنس فرنٹ کو آپ بین کیجئے. اب وہ کس طرح دنیا بین کر سکتی ہے اس کو جب آپ نے ابھی تک کلپرٹس کو نہیں پکڑا، آپ کے پاس کوئی شواہد نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، اور آپ نے ڈائریکٹ الزام پاکستان پہ لگایا کہ پاکستان اس کے پیچھے ہے. تو اگر یو این سیکیورٹی کونسل اس کو بین کرتی ہے ٹی آر ایف کو، تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ وہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. تو بھارت کی بہت سفارتکاری ہیں، مجھے گیپس نظر آ رہے ہیں بدقسمتی کے ساتھ، خوش قسمتی کے ساتھ فار دیٹ میٹر، جس سے ہم نے بھرپور فائدہ اٹھایا ان گیپس کو. لیکن ہماری سفارتکاری، ہماری عسکری جو اس وقت ہم نے طاقت کا مظاہرہ کیا، it was superb, no doubt about that, and I hope کہ اس طرح crisis situation will continue showing like this, تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ ہم ایک بڑی اسٹرانگ اسٹیٹ ہیں، ہمارے انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں، اور ہمیں ایک کیپیبلٹی ہے کہ ہم اپنی سوورنٹی کی، اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، کسی بھی ایگریشن کے خلاف اس کی حفاظت کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب عبدالباسط صاحب.